میں کل ایک جگہ پہ اس بات کر رہا تھا، فارغ ہو کے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم پہ فلاں فلاں ہم آزاد کیسے ہیں، آپ نے بات کی اور یہ کیا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک بڑا عذاب کی ایک صورت کیا ہے کہ بندے کو خوف و ہراس، آپ گھر کے اندر سو نہ سکیں کہ دشمن کا ایسا خوف ہو۔ میں نے الحمدللہ آپ کو یہ خوف نہیں ہے۔ پھر دیکھا جائے کہ نعمتیں، اگر دیکھا جائے کہ پاکستان خطہ وطن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کا مسئلہ ہے، بھائی سب کچھ تو ہم نے خود کیا ہے، اور پھر ہم جو ہے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ملک کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، ملک ایسا ہے، جبکہ ملک تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دراصل ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ جو آزادی منا رہے ہیں اس میں جو جوان طبقہ ہے جس طرح سے یہ مناتے ہیں، ایک تو یہ بالکل شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس میں بہت بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے والدین کو تکلیف ہے۔ تو ایسا کام تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثقلین اسحاق۔ آج کا پروگرام یوم آزادی کے حوالے سے اور ایک منفرد عام روٹین سے ہٹ کے ہمارے پاس دو معزز مہمان، میرے دوست ساتھی قاری محمد الیاس صاحب اور حافظ عمر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا کہ آپ لوگوں نے وقت دیا۔ جی قاری الیاس صاحب اپنا تعارف۔ محمد الیاس نام ہے میرا، اور میں جامعہ دراسات سے تعلیم حاصل کی ہے میں نے الحمدللہ۔ اب میں گلشن حدید کے اندر ایک ادارہ ہے جامع مسجد حذیفہ بن یمان، وہاں پر امامت و خطابت کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کر رہا ہوں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ حافظ عمر صاحب ماشاءاللہ اسکالر ہیں اور ہمارے سینئر بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم تعارف جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ عمر فاروق نام ہے، کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر اور ایم فل قرآن و سنہ میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ شعبہ دعوت اصلاح کے اندر زون اے کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تو حافظ صاحب کیسا چل رہا ہے؟ آپ نے باہر دیکھتے ہوئے آئے ہوں گے آپ، تو اس بار 14 اگست کی تیاریاں صحیح مناسب چل رہی ہیں؟ اس وقت جو معاشرے کے اندر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں لوگوں کے اندر ملے جلے جذبات پائے جا رہے ہیں، اور گو کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کچھ فضا انتشار کی ضرور ہے، اور اس وقت بیرونی جو کچھ عناصر ہیں وہ اس ملک کی فضا کو خراب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ابھی میں دیکھتا بھی آیا ہوں شہر کے ماحول کو، تو اس میں لوگوں کا جوش و جذبہ، اور جو جشن آزادی کا، یوم آزادی کی تقریب کے حوالے سے جیسے ہم سٹارز دیکھ رہے ہیں، بیجز کی خریداری، جھنڈے اور دوسری چیزیں، اور اسی طرح ہمارے بچے بھی ذوق و شوق سے بڑھ کر جو ہے نا اس یوم آزادی کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، اور الحمدللہ یہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر یہ اس کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس یوم آزادی کو ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ تو منائیں۔ کوئی پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، سننے میں آیا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسے ہے آپ کے علم میں؟ جی سوشل میڈیا پر ہم نے جو ہے نا اس حوالے سے میں نے بھی وہ کلپ ایک دیکھا ہے کہ جس میں یوم سیاہ کی بات آ رہی ہے، تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یقیناً وہ پاکستان کے نظریے سے اور پاکستان سے وفا نہیں کر رہے، اور یہ یقیناً جو ہے وہ دشمنان جو پاکستان و اسلام کی سازش معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے ایسی ویڈیوز کا شیئر کرنا، یا ان کے جو نظریات کے حامل کچھ لوگ ہیں جو کہ بالکل بھی کسی طور پر بھی یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان الحمدللہ آزاد، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کو یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی 14 اگست 1947، اور وہ رات بھی جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، بڑی عظیم رات میں یہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، تو انشاءاللہ ایسے پروپیگنڈے دم توڑیں گے اور یہ پاکستان تا قیامت انشاءاللہ جی رہے گا۔ حافظ عمر صاحب، حافظ الیاس صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کچھ آپ نے لوگوں میں ملنا بیٹھنا، ماشاءاللہ آپ
موٹیویشنل اسپیکر ہیں, پبلک اسپیکنگ آپ کرتے ہیں, تو کوئی ایسی باتیں آپ کو دیکھنے میں ملی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. عام طور پہ کیا سوال آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے؟ میں نے بالخصوص جو نوجوان طبقے کو دیکھا ہے, اپنی عمر کے بھائیوں کو دیکھا ہے, ان میں اس طرح کے بہت سوالات آ رہے ہیں کہ یہ آزادی کوئی آزادی نہیں ہے ہمارے لیے, بلکہ ہم تو ویسے ہی قید ہیں. اور اسی طرح جو ہے آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کو آزادی نہیں منانا چاہیے بلکہ یوم سیاہ منانا چاہیے. یوم سیاہ کیوں منانا چاہیے کہ بعض لڑکے ایسے ہیں, نوجوان ایسے ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں اور ان کی پارٹی پر کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو آزادی ہے وہ ہم سے چھینی جا رہی ہے. اور بعض طبقے کے ایسے افراد بھی دیکھنے کو آئے ہیں جو آزادی صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو معاشی اعتبار سے مہنگائی ہے, تو یہ جو مہنگائی ہم پر مسلط کی گئی ہے گویا ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے. نہیں تو کیا کوئی ایسا سوال بھی آیا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہوں کہ جی کیا ہم حقیقی آزاد ہیں, یا اس طریقے کی کوئی؟ جی میں ایک اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, ایک ساتھی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا واٹس ایپ پہ, وہ کہہ رہے کہ جو یہ آزادی منا رہے ہیں نا ان کے لیے ویسے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو ہم ایک جو ہے وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں, ایک مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس بات کو بیان کیا کہ یہ دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بڑی تیزی سے سرایت کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ خوشائن بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا انتہائی کامیاب نہیں ہے اور کمزور بھی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں کل ایک جگہ پہ تھا, ایک جگہ موقع ملا بات کرنے کا, تو میں نے وہاں سوال کیا کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ تو وہاں سے کچھ کا رسپانس تو آیا کہ جی آزاد ہیں. ایک بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہاں نہیں ہے آزاد نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر میں نے ان سے تو مخاطب نہیں ہوا, پھر میں نے جنرل بات شروع کی. میں نے ان سے کہا کہ دو قومی نظریے کے اندر کیا تھا کہ اچھے روڈ ملیں گے, اچھی گیس ملے گی, گیس کی بندش نہیں ہوگی, پیٹرول سستا ملے گا, یہ دو قومی نظریہ تھا. میں نے یقیناً ایسا نہیں تھا. دو قومی نظریہ یقیناً یہ نہیں تھا کہ آپ پاکستان الگ ایک مملکت بنائیں جہاں پہ آپ کو پیٹرول بھی میسر آئے, آپ کو پانی بھی میسر آئے, بجلی بھی میسر آئے. دو قومی نظریہ بنیادی طور پہ آئیڈیالوجی کہ آپ کے نظریات کے حوالے سے, کہ آپ کا نظریہ, آپ کی جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو نظریات ہیں ان کو تحفظ پہنچنا اور اس کے مطابق آپ عمل کرنا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بچہ مدرسے جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے ٹینشن ہوتی ہے جب آپ دفتر میں آفس میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا, کوئی ہندو اغوا نہ کر لے, کوئی سکھ نہ اٹھا کے لے جائے, کوئی ایسی ٹینشن تو نہیں ہوتی؟ تو آزادی اور کسے سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی یہ بات درست ہے, اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی عبادتیں میں, اپنے ہر معاملات میں الحمدللہ آزاد ہیں. ہم اپنی تمام کام آزادی اور اطمینان سے کر رہے ہیں. اس میں مثال دوں گا کہ پڑوسی ملک کی طرف دیکھیں آپ, ہندوستان کی طرف, کہ وہاں اس وقت کیا حالات ہیں. وہاں اس وقت جو ہے مسلمانوں پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے. یہ اس وقت جو ہے منی پور میں اور دوسری اسٹیٹس کے اندر یہ جو ابھی فسادات ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کی املاک کو گرایا جا رہا ہے اور مساجد کو بند کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو عبادت سے روکا جا رہا ہے, تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے. اور آج ہندوستان کے مسلمان خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جناح کا نظریہ ایک دفعہ پھر زندہ ہو گیا, کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں, ہماری کوئی بھی چیز ان سے نہیں ملتی, نہ ہمارے رسم و رواج, نہ ہمارے طریقہ کار جو اسلام کے مطابق ہیں. تو اسلام ایک لا الہ الا اللہ کا ایک الگ دین ہے, ہندو ایک الگ نظریہ ہے اور ایک الگ سوچ ہے. تو اسی لیے اسی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا. بالکل. میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آزاد جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی یا آزاد کا اپوزٹ متضاد کیا ہے؟ غلامی. غلامی. میں نے کہا آپ کس چیز کے اندر غلام ہیں؟ نمازیں آپ پڑھتے ہیں, حج, عمرہ, زکوٰۃ, دیگر جتنے بھی اسلامی تعلیمات اور معاملات ہیں ان کو کرنے میں آپ 100% آزاد ہیں. آپ پہ ذرہ برابر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ غلام کس اینگل سے؟ دراصل جو دین سے دور لوگ ہیں وہ آزادی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو معاشی چیزیں ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہوں, ہماری لمٹ میں ہوں, ہم ان کو آسانی سے لے سکیں. یا نوجوان جو طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بالکل آسان ہو,
اس میں یہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں فیسز کی یا مہنگائی جو ہو گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہی دراصل قید ہے، نئے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں آئے دن، نئے نئے جو ہے نا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور پھر ایک مایوسی جس طرح شیخ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ پھیلائی جا رہی ہے، تو نوجوان بہت جلد ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے اس لیے شروع میں بات کی کہ یہ دو قومی نظریے کے اندر ہرگز یہ چیزیں شامل نہیں تھیں، ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، روڈ آپ کے اچھے ہونے چاہیے، پانی کی سپلائی ہونی چاہیے، گیس کی بندش نہیں ہونی چاہیے، فلاں تمام چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو بنیادی نقطہ تھا جس وجہ سے مملکت آزاد بنائی گئی پاکستان، اس کے اندر تو یہ چیزیں شامل نہیں تھیں۔ تو اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں جائیں تو آپ اس کے مطابق الحمدللہ میں کہوں گا کہ 90% آپ نے اس پہ عمل کیا دو قومی نظریے پہ، اور جو قائد اعظم کی یا علامہ اقبال کی چاہت تھی اس کے مطابق آپ کے پاس ملک موجود ہے۔ اور آزادی، اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک ایسی بستی تھی، مکہ کی مثال دی اللہ رب العزت نے کہ ایک ایسی بستی تھی جس کو اللہ رب العزت نے دو بہت عظیم نعمتیں دی ہوئی تھیں۔ ایک کیا تھی؟ پرامن تھے، آمینہ، پرامن، کوئی خوف دشمن کا نہیں تھا۔ دوسری مطمئنہ، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے، ہر طرف سے، ہر جہت سے ان کے پاس رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ناشکری کی، اللہ رب العزت کے ساتھ دیگروں کو پوجنا شروع کر دیا، کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان سے یہ دونوں نعمتیں چھین لیں۔ ان کا جو رزق فراوانی کے ساتھ ان کو میسر آتا تھا وہ رزق ان سے لے لیا، بھوک میں مبتلا کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس سبب کہ انہوں نے ناشکری کی۔ آج ہم بھی ناشکری کرنا ہے، اللہ رب العزت نے آزاد مملکت دی، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نہ کرے اس کے سبب ہمیں کوئی دنیا کے اندر عذاب ملے، جیسے اس بستی کو عذاب ملا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے اذاقہ اللہ لباس الجوع، بھوک کے اندر مبتلا کر دیا، والخوف، پرامن رہا کرتے تھے وہ امن ان سے چھین لیا اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ میں کل ایک جگہ پہ اس بات کر رہا تھا، فارغ ہو کے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم پہ فلاں ہم آزاد کیسے ہیں، آپ نے بات کی اور یہ کیا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک بڑا عذاب کی ایک صورت کیا ہے کہ بندے کو خوف و ہراس ہو، آپ گھر کے اندر سو نہ سکیں، کہ دشمن کا ایسا خوف ہو۔ میں نے الحمدللہ آپ کو یہ خوف نہیں ہے، آپ کی افواج پاکستان کھڑی ہیں آپ کے ساتھ، آپ گھر کے اندر پرامن طریقے سے سوتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں نے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دیکھا جائے کہ نعمتیں، اگر دیکھا جائے کہ پاکستان خطہ وطن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلابی نمک، پنک سالٹ، آپ گوگل کریں، آپ چیک کریں دنیا کے اندر کتنے ایسے ممالک ہیں جو پنک سالٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک بڑا نام آپ کو پاکستان کا ملے گا۔ نہری نظام ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کتنے ممالک کے پاس موجود ہے۔ ان خوش نصیب کنٹریز میں سے، ممالک میں سے ایک ملک آپ کا ہے۔ گوادر پورٹ کی اہمیت آپ کو پتہ ہے کہ جہاز جب آتا ہے تو بالکل پورٹ کے ساتھ لگتا ہے، اور اگر آپ دیگر پورٹ دیکھیں گے دنیا کے تو وہ ایک فاصلے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ گہرائی نہیں ہوتی۔ ہمارے کنارے پر اتنی گہرائی ہے کہ ہمارا جہاز ایک دم بارڈر کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے، پورٹ کے ساتھ۔ آپ کے پاس کوئلہ موجود ہے، کوئلہ کتنی قیمتی چیز ہے جس سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں، جس سے آپ دیگر معاملات چلاتے ہیں۔ گیس موجود ہے، ہم نے بچپن سے گھر کے اندر دیکھا کہ جی گیس کا چولہا کھولا اور جی دودھ ابال لیا اور کھانا پکا لیا، سب کچھ کر لیا۔ کچھ عرصہ میں ساؤتھ افریقہ میں رہا، میں نے دیکھا وہاں تو گیس ہی نہیں، سلینڈر پہ کام ہوتا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جی انڈیا کے اندر بھی یہ معاملات ہیں، گیس نہیں ہے گھروں کے اندر۔ الحمدللہ آپ کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ یعنی بات کی جائے کہ کیا پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے؟ الحمدللہ جی، اس حوالے سے بہت اچھی بات کی آپ نے کہ پاکستان کے پاس بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی پاکستان کی گوادر پورٹ کی۔ اسی طرح پاکستان کا جو جغرافیہ ہے اس کو آپ دیکھیں تو بڑا زبردست ہے، اور چاروں موسم آپ کے پاس موجود ہیں۔ کئی ممالک ہیں جو چاروں موسم جن کے پاس موجود نہیں ہیں۔ بالکل چاروں موسم موجود ہیں۔ بہترین چاول آپ کا اگتا ہے دنیا کے اندر، بہترین آم آپ کے پاس اگتا ہے، ہر چیز میں اگر ہم پھر دیکھیں۔ اتنی مایوسی ہیں ہمارے اندر۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، کل میں نے ایک جگہ پہ مثال دی، میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس 2023 کی مرسیڈیز موجود ہے،
لیکن اگر ڈرائیور اچھا نہیں ہے تو اس میں گاڑی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, گاڑی تو زبردست ہے. بالکل. تو بھائی ہمیں انتظامیہ صحیح نہیں ملی, معذرت کے ساتھ انتظامیہ صحیح نہیں ملی, اس کی وجہ سے اگر آپ کہیں گے ملک اچھا نہیں ہے تو معذرت, یہ بالکل بھی انصاف والی بات نہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کا مسئلہ ہے, بھائی سب کچھ تو ہم نے خود کیا ہے, اور پھر ہم جو ہے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ملک کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, ملک ایسا ہے, جبکہ ملک تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. دراصل ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا عظیم ملک دیا, تو ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اس ملک کی خوشحالی اور تعمیر اور ترقی کے اندر ہم نے کیا کردار ادا کیا. ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں ثقلین صاحب, کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ لوگ ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جی جبکہ یہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات کو پیدا کیا جائے, بلکہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ دشمن کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں, دشمن کی مدد کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ عزم کریں اس یوم آزادی پر, جو 76واں یوم آزادی ہے, کہ ایک تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اس موقع پر, جو ہے نا ہمیں شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے, اور ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے, ہم اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کی تعمیر اور ترقی میں جو ہمارا کردار جس انداز سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے. اور ہر شخص جب معاشرے کے اندر اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھے گا تو ملک دوبارہ سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. جی, بہت اچھی بات کی عمر فاروق بھائی. اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آزادی منائیں کیسے, یہ بھی ایک سوال ہے. جب ہم یعنی علماء کرام کا طبقہ جب لوگوں کی رہنمائی نہیں کرے گا, پھر ان کو جو طریقہ سوجے گا وہ اس کو خوشی کا اور سیلیبریشن کا طریقہ سمجھتے ہوئے سیلیبریٹ کریں گے. اب دیکھیں نا, ایک چیز یعنی ایک باجہ, آپ کو پتہ ہے ایک مصیبت چیز ہمارے پاس پتہ نہیں کیسے رائج ہو گئی, وہ باجہ بجا رہے ہیں. میں کل بھی مجھے اتنی ہنسی آئی, میں بات کرتے ہوئے, میں نے وہاں ایک اچھی خاصی عوام تھی وہاں پہ, میں بات کر رہا ہوں, میں نے کہا یہ مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ باجے اور آزادی کا کیا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر قائد مزار قائد پہ جا کے باجا بجا رہے, کیا چاہ کیا رہا ہے, یعنی کانسیپٹ کیا ہے یہ. وہ کسی نے مذاق میں کہا یہ قائد اعظم کو اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ باجے بجا بجا کے, یہ عجیب سی بالکل. اور یہ باجا تو کوئی یعنی اسلام نے اس کی بلکہ مذمت کی ہے کہ یہ تو کافروں کا انداز ہے اور کافروں کا انسٹرومنٹ ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں اپنی عبادات وغیرہ کے اندر. تو یہ مسلمانوں کو ہم یہ انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو, اپنے ویورز کو یہ ہدایت کرتے ہیں, کہ رہنمائی کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ پلیز 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 یہ بچوں کے ہاتھ میں یقیناً میرے اور آپ ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ چیز دلواتے ہیں, ان کے پاس کیسے آئے گی. تو برائے کرم جو میچیور ہماری عوام ہے, آڈینس ہے, ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے یہ چیز استعمال نہ کریں, بچوں کو خرید کے نہ دیں. جی بالکل درست ہے. اور آپ نے ایک چیز کہی کہ یوم آزادی ہم کس طرح منائیں, اس میں اسلام کی رہنمائی کیا. تو اسلام کی رہنمائی آپ دیکھیں کہ قوم بنی اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو آزادی دی, فرعون سے نجات دی, تو انہوں نے اس دن روزہ رکھا. اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے, اور ساتھ میں 9 کے روزے کا بھی حکم دیا یہودیوں کی ساتھ مخالفت کی وجہ سے. تو ایک تو ہمیں اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سر جو تھا وہ اونٹنی کے ساتھ شکر کے جذبات سے جھکا جا رہا تھا, اور آپ کے زبان پر اللہ کی حمد و ثنا تھی کہ جس نے یہ عظیم جو ہے فتح عطا فرمائی, آزادی عطا فرمائی. تو اسی لیے ہمیں بھی یہ چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگائیں, پاکستان کے جھنڈیوں سے اپنے گھروں کو ضرور سجائیں, لیکن ساتھ میں وہ اس آزادی کو لوگوں کے لیے غور کریں. ہاں بالکل, عبادات کے اندر گزاریں اور لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہ بنیں. اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر شور و غل کرنے کے, بالکل یہی بات آپ نے کی کہ وہ اس طرح آج کل نوجوان ہیں, تو نوجوان تھوڑا سا اصل میں وہ چاہتے بھی ہلا گلا ٹائپ نا, تو ہم ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم, ہلا گلا کی کوئی جائز فارم بھی ہو سکتی ہے. ہلا گلا کی جائز فارم یہ ہے کہ ہم اس میں ترانے پڑھیں, نظمیں پڑھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئز کے پروگرام ہونے چاہیے, اس میں نوجوانوں کی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی ہم مثبت کھیل کے ٹورنامنٹس کروا سکتے ہیں, فٹ بال ٹورنامنٹس ہو سکتے ہیں. اسی طرح ان کے لیے کوئی مثبت جو ہے نا ہم کھیل کی ترتیب کریں, کبڈی کے جیسے ہمارے
کچھ احباب ماشاءاللہ وہ کبڈی کے ٹورنامنٹس کرا رہے ہیں، اسی طرح ان کی دوڑیں ہو سکتی ہیں. نوجوان جو ہوتے ہیں یہ جذبے والے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اندر تحرک ہوتا ہے. اور شیخ اصولی بات بھی یہ ہے کہ جب ہم کوئی گائیڈ لائن نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ خود سے نکال ہی لیں گے. انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے. اگر آپ ان کو کوئی مثبت طریقے پہ لگا دیتے ہیں تو وہ اس پہ چلیں گے، ورنہ انہوں نے خود سے تو کچھ نہ کچھ کر ہی لینا ہے. بالکل، ہم ان کو مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کریں، شامل کریں، تاکہ ہمارے نوجوان منفی جو سرگرمیاں ہیں ان سے بچ سکیں. جی 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 ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کہی. جی قاری الیاس صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی، یہ آزادی کے حوالے سے یہی تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا جو آزادی منا رہے ہیں اس میں جو جوان طبقہ ہے جس طرح سے یہ مناتے ہیں، ایک تو یہ بالکل شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس میں بہت بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے والدین کو تکلیف ہے. تو ایسا کام تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص مسلمان ایمان والوں کو، کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا جس سے جان کا خدشہ ہو. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے یقیناً، اس میں خوب منیں، اچھے طریقے سے منیں شرعی اعتبار سے. جس طرح شیخ عمر فاروق صاحب نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، بالکل اسی طرح سے منانا چاہیے. ایک مہذب معاشرہ جو ہے اس کی یہ کام نہیں ہوتے باجے بجانا، سیٹیاں بجانا اور اس طرح کا ہلا گلا کرنا، ناچ گانا، میوزک اور اختلاط. یہ تو آزادی نہیں بلکہ ہم مزید گناہ کر کے. بالکل ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم نا حب وطنی کے نام پر ہم میوزک کو عام کر رہے ہیں. کئی ایسے ترانے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو لوگ باقاعدہ یعنی عقیدے کے طور پر اور اس کو یعنی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہوئے بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر 100% میوزک شامل ہوتا ہے. دوسرا ثقلین صاحب، میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ حقیقی آزادی کے تصور کو ہمیں، یا جو آزادی کا ہمارا تصور ہے اس کو نوجوانوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت ہمارے نوجوانوں کو پاکستان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے بارے میں بالکل معلومات نہیں کہ کتنے لوگوں نے کس انداز سے قربانیاں، ہمارے آباء و اجداد نے جو لاکھوں قربانیاں دیں، اور جو خون کی وہ بھری ہوئی ٹرین جو لاہور پہنچی جس میں لاشیں ہی لاشیں تھیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرح کی ڈاکومنٹریز بنا کر ان کے ذہنوں میں اس چیز کو، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کریں کہ کتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان کوئی، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو جو ہے نا جھنڈیاں اکثر گرا دیتے ہیں. جب ان کو یہ پتہ چلے گا تو انشاءاللہ وہ سڑک پر پڑی ہوئی جھنڈیاں بھی اٹھائیں گے اور اس آزادی کی قدر اور اس کی نعمت کو بھی پہچانیں گے. جزاک اللہ خیر. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نعمت ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود شکر کرنے کے لیے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عظیم نعمت کا شکر ادا کروں تو میں روز اپنی عبادت پہ غور کروں. اگر میں صرف فرائض انجام دیتا ہوں تو میں نوافل کی طرف، سنت کی طرف اور دیگر ایکسٹرا عبادات کی طرف میں اپنا رخ کروں. اور اگر میں صرف رمضان کے فرضی روزے رکھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں نوافل کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کروں. الغرض اپنی عبادت، نوافل، نفلی عبادت کے اندر میں اپنے آپ کو ترقی دوں، اس کے اندر میں اضافہ کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محترم بھائیوں، یقیناً خلاصہ کلام گفتگو کا یہ ہے کہ ہم عبادات کے اندر بہتری کریں، یہی ہمارا عملی طور پر شکر ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہمارا گفتگو کرنا لوگوں کے لیے باعث اصلاح بنائے، لوگوں کی اصلاح ہو، درستگی، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا.